شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی اس سورہ کی جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی بہترین قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، چھوٹی عمر میں ہی ان کے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ 3 دن تک وہ اس کنویں کی تنہائی اور اندھیرے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو دیا۔ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا، اے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور انہوں نے اسے تجارت کا سامان بنا کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہموں میں خریدا اور مصر کی طرف لے چلے۔ ان کا ارادہ تھا انہیں غلام کی حیثیت سے بیچ دیں۔ مصر اس زمانے میں دنیا کی ایک بڑی تہذیب کا مرکز تھا۔ شان و شوکت، دولت اور خوبصورتی کا شہر۔ قافلہ مصر پہنچا تو قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکے تھے، نہایت حسین و جمیل، چمکدار چہرہ، نورانی آنکھیں۔ اللہ نے انہیں ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ بازار مصر میں جب انہیں غلام کی حیثیت سے بیچنے کے لیے کھڑا کیا گیا تو لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگ آپس میں چیم گوئیاں کر رہے تھے، کیا یہ غلام ہے؟ یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اتنا خوبصورت لڑکا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ بولی لگنی شروع ہوئی، قیمت بڑھنے لگی۔ کچھ لوگ سونے کے سکے پیش کرنے لگے، کچھ جواہرات، کچھ قیمتی کپڑے۔ بولی لگنے لگی، ان کی قیمت ان کے وزن کے برابر سونے تک پہنچ گئی۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ ایک روایت ہے کہ بازار میں ایک طرف دولت مند لوگ بڑی بڑی بولیاں لگا رہے تھے، دوسری طرف ایک بوڑھی غریب عورت بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی پرانی چکی اٹھا کر لائی تھی۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور مذاق اڑایا۔ کہا، اماں، یہاں تو امیر لوگ کروڑوں درہم لے کر آئے ہیں، تم ایک پرانی چکی لے آئی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس چکی کے بدلے تم یوسف کو خرید لو گی؟ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ میری اس چکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں تو یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، لیکن کم از کم
یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا، میں بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں گی جنہوں نے اس نبی کے حسن کو دیکھا۔ اس روایت کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، بلکہ الگ سے یہ روایت ہے۔ اب بولی عروج پر تھی سب سے زیادہ قیمت عزیز مصر، جو مصر کے وزیر خزانہ تھے، جن کا نام قطفیر بتایا جاتا ہے، انہوں نے لگائی۔ وہ ایک صاحب حیثیت، عقل مند اور صاحب بصیرت شخص تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام غلام نہیں، بلکہ کوئی بڑا خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ انہوں نے سب سے بھاری قیمت چکا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے۔ وہاں انہوں نے اپنی حسین ترین بیوی زلیخا سے کہا، اسے غلام کی طرح نہیں بلکہ عزت و احترام سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو۔ قرآن شریف کی سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ اور جس شخص نے اسے مصر میں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید وہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں عزت و احترام سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پرورش دی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، علم اور امور مملکت کی سمجھ عطا فرمائی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو مصر کے زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانت، امانت اور قابلیت دیکھ کر انہیں اپنے تمام گھریلو امور کا نگراں بنا دیا۔ وہ گھر کے سب کاموں پر مامور تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا امتحان انتظار میں تھا۔ عزیز مصر کی حسین ترین بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور پاکیزگی سے بے حد متاثر ہوئی۔ ان کا حسن اتنا تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ زلیخا نے کئی بار انہیں برائی کی طرف بلانے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، زلیخا نے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا،
سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس نے کہا آؤ میرے پاس۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے مالک نے مجھے اچھی جگہ دی ہے، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ زلیخا نے ضد کی اور ان کی طرف بڑھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ لی اور کھینچ کے پھاڑ دی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر وہاں موجود تھا۔ اب زلیخا اپنے کریا چرتر پر آ گئی اور الزام لگاتی ہوئی بولی کہ اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو، قید یا سخت سزا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ مجھے خود پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے عقل مندی سے کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 26-27۔ اگر اس شخص کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا یہ عورتوں کی مکاری ہے، تمہاری مکاری بہت بڑی ہے، یوسف اس بات کو نظر انداز کر دو، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے۔ آیت نمبر 29۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بڑے فتنے سے بچا لیا۔ یہ ان کی پاک دامنی، تقوی اور صبر کا امتحان تھا۔ جب شہر کے عورتوں میں چرچا ہوا تو انہوں نے زلیخا کا مذاق اڑایا کہ اس نے غلام کے ساتھ بددیانتی کرنے کی کوشش کی۔ تو زلیخا نے ایک دن ان ساری عورتوں کو ضیافت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں پھل اور چھری دیا، اور اس کے بعد سامنے سے یوسف علیہ السلام کو آنے دیا۔ جب عورتوں نے دیکھا ان کے چہرے کی طرف تو پھل کے بدلے انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ زلیخا نے ان عورتوں سے پوچھا کیا اب بھی تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو؟